أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقه وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ہمارے سبق کا آغاز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 171 سے ہو رہا ہے۔ بڑی اہم ترین آیت ہے اور اہم مضمون ہے۔ نواں واقعہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بالکل ایک آخری واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ واقعہ اولاً تو بالکل صحیح رہا، لیکن آگے چل کے یہ واقعہ معرکۃ العرا بن گیا، جب ہماری قوم میں سر سید صاحب جیسے اور اس طرح مودودی صاحب جیسے لوگ آئے، تو انہوں نے اس واقعے کو انتہائی مختلف فی واقعہ بنا دیا۔ اس واقعے کا ضمنی طور پر ایک لحاظ سے انہوں نے انکار کیا۔ انٹرنیٹ درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اور امید ابھی آواز آ رہی ہوگی۔ تو اس واقعے کی اوریجنلٹی کا انکار کیا کہ اصل میں یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا جس طریقے سے مفسرین کرام اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، بلکہ یہ واقعہ کسی اور طریقے سے اورینٹڈ ہے اور کسی اور طریقے سے پیش آیا ہے۔ قرآن مجید اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا جن کا کسی بھی درجے جہالت سے تعلق ہو۔ چنانچہ واقعہ پہلے سمجھ لیجئے واقعہ کیا ہوا، اس کے بعد پھر میں دوسری چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنو اسرائیل نے جب اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد فرعون غرق ہو چکا ہے، اور بنو اسرائیل جو ہے آزاد ہو چکے ہیں۔ بنو اسرائیل آزاد اور خوشی کی حالت میں آ چکے ہیں، توریت نازل ہو چکی ہے۔ الحمدللہ۔ اصل میں کہیں تورات استعمال ہوتا ہے، کہیں توریت استعمال ہوتا ہے، دونوں لفظ ہی اپنی جگہ درست ہیں۔ تو بنو اسرائیل نے اس کے احکامات کو سخت سمجھا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم الہی ایک بڑا پہاڑ اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے سروں پہ معلق کر دیا، یعنی پہاڑ اٹھایا اور ان لوگوں کے اوپر کھڑا کر دیا، اور ان لوگوں کے اوپر بالکل اس طرح کھڑا کیا جیسے میں نے یہاں ڈائیگرام بنائی۔ میں صرف امیجنیشن بنانے کے لیے نہیں بتا رہا، سمجھ لیجئے یہ امیجنیشن نہیں ہے، بلکہ اوریجنلی اورینٹڈ چیز ہے کہ پہاڑ اٹھایا، وہ پہاڑ کتنا بڑا تھا، اس پہاڑ کو اٹھایا، اور یہ بنو اسرائیل کی قوم ہے، اس پہاڑ کو اٹھایا اور ایسے ہی ان کے سر پہ معلق کر دیا۔ جس طریقے سے میری ڈرائنگ انتہائی بیکار قسم کی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اگر ہنسی آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسے ہم اردو زبان میں چھتری کہتے ہیں، انگریزی زبان میں اس کو ہم امبریلا کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو ہم ظلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چھتری کا ذکر یہاں کیسے آیا؟
میں یہاں خاص طور پہ یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر چھتری کا وجود ہوا، ٹھیک ہے، چھتری ذلہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، میں مجبوراً یہاں پر دو نام لکھ رہا ہوں۔ سر سید احمد خان کی جو تفسیر ہے، غالباً ترجمان القرآن، ٹھیک ہے، اور سید ابو العلا مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لیا ہے کہ نہیں، پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ چلے گئے اور دھند ہو گئی، اور پھر پہاڑ پہ زلزلہ آیا، تو ایسا لگا کہ یہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک تو دھند، اور جب زلزلہ آتا ہے تو شاید اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، شاید کسی کو اندازہ نہ ہو، جب زلزلہ آتا ہے تو مٹی اڑتی ہے، ٹھیک، مٹی اڑتی ہے، اور جو مٹی اڑتی ہے اس کی وجہ سے ایک بڑی خوفناک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو زلزلے سے تعبیر کیا، سر سید احمد خان اور مودودی صاحب نے، ٹھیک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان حضرات کی بنیاد میں ایک چیز موجود ہے کہ معجزات کا انکار کرتے ہیں جہاں ممکن ہو۔ سر سید احمد خان تو صراحتاً انکار کرتے ہیں، اور مودودی صاحب جہاں ممکن ہو معجزات کا، جہاں تعویل ہو سکتی ہو وہاں معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ چونکہ صحافیانہ قلم لے کے پیدا ہوئے، اور صحافیانہ قلم جو ہے وہ کسی بھی روپ کو حقیقت حقیقت واقعہ جو عقلی بنیادوں پر ہوتا ہے، حقیقت واقعہ جو عقلی بنیادوں پر ہوتا ہے اس کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چونکہ صحافیانہ موڑ ہے، تو وہ انہوں نے اس واقعے کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی، اس کو اخبار کا کالم سمجھا یا واٹ ایور کیا سمجھا، تفسیری غلطی ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ معجزات کا اقرار جو ہے وہ ہمارے مذہب اور مسلک کا حصہ ہے۔ معجزات معجزات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم معجزات کا اقرار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کے نام اس کی غلط روش اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ سید ابو العلا مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے اس کے اندر یہ چیز ہے، حالانکہ قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی یہ واقع ہے، اور سب جگہ پر وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو طور کو، یہ جبل طور ہے، طور سینا، اس کو اٹھایا اور ان لوگوں کے اوپر رکھ دیا، ان لوگوں کے اوپر کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے جی، یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ اب اس کی طرف آئیے، واقعہ آپ دیکھ لیجئے، یہاں پہ پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تورات کے احکامات قبول کرو، بحکم الہی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، بحکم الہی سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو اٹھایا اور صاحبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا، ان سے کہا کہ توریت کے اعلان قبول کرو، سے کہا توریت کے اعلان قبول کرو، ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور قبول کر لیا، یہ واقعہ ہے۔ اگر آپ لوگ قرآن مجید کو ایک نظریے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر بہت سارے اشکالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، جن اشکالات کا مرکزی خلاصہ ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین،
دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہ دو باتیں انتہائی اہم ہیں، تو پازیٹیو وے میں لے کیا جاتا ہے۔ نہیں، آپ واقعہ سمجھی نہیں شاید، اس لیے آپ ایسا سوال کر رہی ہیں۔ دیکھیے، پہاڑ کو اٹھا کر کسی کے سر پہ کھڑا کر دیا جائے، اور ایسے کھڑا کر دیا جائے جیسا کہ ذلہ ہوتا ہے، چھتری ہوتی ہے یا گھر کی چھت ہوتی ہے۔ دیکھیں، چھتری کو بھی ذلہ کہتے ہیں، اور گھر کے اوپر ہمارے پاکستان میں تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر ہمارے گاؤں کا گھر دیکھیں گے تو یہ گھر ہے، اور گھر کے باہر جو ہے ایک چھوٹی سی گیلری بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ گیلری بنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے یہ ہمارے گھر کی چار دیواری ہے، یہ میں اپنے گھر کا بتا رہا ہوں، یہ تھوڑا ٹیڑھا بن گیا، سیدھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اوپر ٹنکی ہے، تو یہ گھر بنا ہوا ہے، یہ رومز ہیں، ٹھیک ہے، یہاں واش روم ہے، یہاں کچن ہے، اور یہ درمیان میں خالی جگہ چھوڑی، تو اور اس کے باہر یہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، چھوٹا سا حصہ بنا ہے، اس کی چھت کو بھی ذلہ کہتے ہیں عربی کے اندر، جس کو جیسے آپ کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کے لیے ایک شیڈ بنا دیا، اور یہ شیڈ اس کو عربی میں ذلہ کہتے ہیں، یعنی ایسا شیڈ، ایسی چیز جس کی ایک طرف کھلی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو شیڈ کہتے ہیں، تو کأنہ ذلۃ، جیسا کہ وہ ایک شیڈ بن گیا، یہ چھت تو ہمارے سر سے تھوڑی اونچی ہوتی ہے، لیکن شیڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے چھت کے قریب ہوتا ہے، اس کو بڑے آسانی سے سمجھ لیں، جیسے کھڑکی ہے، تو کھڑکی کے باہر ایک شیڈ بنا ہوتا ہے، یہ کھڑکی ہے، اور کھڑکی کے باہر ایک چھوٹا سا شیڈ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کے ایک طرف کلیئر ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کأنہ ذلۃ، تو چھتری کی مثال اس لیے دی کیونکہ اس کے دونوں طرف کھلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے صرف بند ہوتا ہے، تو وہ پہاڑ اس طریقے سے ان کے سامنے آ گیا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، بعض دفعہ نہیں آتی ذہن میں بات۔ تو پہلا سوال یہاں پر ایسا ہونا چاہیے کہ اسلام میں تو زبردستی نہیں ہے، جب اسلام میں زبردستی نہیں ہے تو ان لوگوں کے ساتھ زبردستی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مجھے جواب چاہیے۔ آپ لوگوں کا جواب آئے گا تو انشاءاللہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے یا میں زبردستی پیدا کروں؟ کوئی غیر مسلم آپ اس کو بتائیں گے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، کوئی غیر مسلم اس کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا، جی قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہاڑ کو اٹھایا اور کسی کے سر پہ کھڑا کر دیا۔ جب پہاڑ کو اٹھایا کسی کے سر پہ کھڑا کر دیے تو زبردستی منوانا ہے، جب زبردستی منوانا ہے تو اسلام میں تو آپ نے کئی جگہ پر پڑھا ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ چلیے جی، ٹھیک ہے، آپ کا جواب مل گیا مجھے۔ لا اکراہ فی الدین تو واضح ہے، جب لا اکراہ فی الدین واضح ہے تو یہاں پر اکراہ کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ زبردستی کر رہے ہیں کہ تم اسلام قبول کرو، تم یہ کرو وہ کرو، تو دیکھیے میں نے یہاں پر ایک بات واضح کی ہے، آپ اگر یہاں پر دیکھیں گے تو اپنے قرآن بیاض میں آپ حاشیہ بنائیں گے، اس حاشیے کے اندر اس بات کو آپ بنیادی طور پر سمجھیں کہ یہ کیا ہے، یہ زبردستی احکام قبول کروانا ہے، زبردستی اسلام قبول کرانا نہیں ہے، سمجھے نا میری بات؟ یہ احکام قبول کرانا ہے، یہ اسلام قبول کرانا نہیں ہے، سمجھ رہے میری بات؟ تنبیہ سر، یہ تنبیہ ہے، ہدایت کا طریقہ، جیسے بچوں کو ڈانٹ کر سمجھایا جاتا ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، اسلام ہم اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں، حاکم کی مان کر چلنا ہوتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ جواب ہے، اور یہ صحیح جواب ہے۔
اسلام تو ہم اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں، لیکن اس کو ذرا آپ میزو ایویڈنس کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو صحیح سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، اس کے شروع میں بتایا، جب فرعون غرق ہو گیا، جب فرعون غرق ہو گیا، ہاں جی، بنی اسرائیل کو خوشی اور آزادی حاصل ہو گئی، تو اللہ کے احکامات کی خواہش کی۔ سمجھ رہے میری بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ بات کو پورے کانٹیکس میں دیکھا جائے۔ دیکھیے، اہل کفر جو ہے وہ ہمیشہ بات آدھی پیش کرتے ہیں، چنانچہ اسلام پہ بہت بڑا اعتراض ہے اہل کفر کی طرف سے۔ یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی کرتا ہے، اور اسلام کے اندر زبردستی کی کروایا جاتا ہے، زبردستی قبول کروایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ بات سمجھیں گے، جب آپ مکمل کانٹیکس میں بات سمجھیں گے تو آپ کو بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ چنانچہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جا رہا ہوں تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے، تاکہ بات یہاں پر سمجھ میں آ جائے مکمل طریقے سے۔ وجہ اس کی میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ بھی ہم کچھ ایسا ویسا کرنا، بات یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود جب عقلی بنیادوں پر پرکھتا تھا تو مجھے یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے اساتذہ کو بہت تنگ کیا، لیکن مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ قرآن مجید میں یہ سب چیزیں، حالانکہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے۔ دیکھیے، پانچویں قوم، قوم شعیب کے بعد اللہ رب العزت نے جب آگے معاملات کو بیان فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، ٹھیک ہے؟ پانچوں قوموں کا واقعہ ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے اندر یہ آپ دیکھیے، یہاں سے یہاں سے اللہ کرے آپ لوگ میرے ساتھ چل سکیں، میرا لیپ ٹاپ اتنا تیز کام نہیں کر رہا۔ یہ پہلا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت نمبر 101 میں، آیت نمبر 101 میں یہ پہلا واقعہ ہے، اور اس پہلے واقعے سے یہ قصہ ہمارا شروع ہوتا ہے، اور ابھی کرتے کرتے ہم کہاں پہنچے ہیں جی؟ ابھی ہم اس میں 9ویں واقعے میں پہنچے ہیں۔ یہ سارے واقعات درمیان سے گزرے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم 9ویں واقعے پہ پہنچے ہیں، تو اس کے اندر سارے واقعات اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی اہم چیزیں درمیان سے گزری ہیں کہ بنو اسرائیل کی ناشکری، پھر اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بقلیہا و قثائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، ہم نے یہ نہیں کھانا، ہم نے وہ نہیں کھانا، ہم نے فلاں فلاں چیز کھانی ہے، آپ ہمیں وہاں، چنانچہ یہ سب چیز ہو چکی ہے۔ پھر فرعون جو ہے اس سے جان چھوٹی، اور فرعون سے جان چھوٹنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں نے کہا بھی ہمیں منشور چاہیے۔ جب منشور تورات کی شکل میں ملا تو یہ پیچھے سے مرتد ہو چکے تھے، اور مرتد ہونے کے بعد انہوں نے سامری، پھر اس کے بعد ان کو عذاب ملا، پھر عذاب ملنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سچے دل سے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب ان کے سامنے تورات آئی اور تورات کے اندر مشکل احکامات آئے، تو انہوں نے مشکل احکامات کو دیکھ کے کہنا شروع کر دیا، یہ احکامات مشکل ہیں، ہم نہیں مانیں گے، آپ آسان احکامات لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ اسلام قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اب آپ کو ڈسپلن رہنا پڑے گا۔ اس ڈسپلن میں رکھنے کے لیے آپ کے اوپر سختی ضروری ہے۔ اگر آپ کے اوپر سیٹ بیلٹ کی پابندی نہیں ہوگی تو ایکسیڈنٹ کے اندر ڈیتھ ریشو کتنا بڑھ جائے گا۔ اگر ڈرگ اینڈ ڈرائیو کی پابندی نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں ایکسیڈنٹل ریشو کتنا بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے قانون نہیں ہوگا، سختی نہیں ہوگی، تو سختی کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ چنانچہ کوئی ملک آپ جانتے ہیں جس میں جیل نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جس میں جیل نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جہاں پولیس نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جہاں پر قانون اور سختی نہیں ہے؟ چنانچہ آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ کے اوپر وہ قانون لاگو ہوگا۔ اگر آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا برتاؤ ہو، لیکن اگر آپ اس ملک کے باسی ہیں، رہنے والے ہیں، تو آپ کے اوپر سختی ہوگی۔
چنانچہ دیکھیے، امید ہے یہ ساری بات ہوگی لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھئی، ٹھیک ہے بنو اسرائیل کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا، ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، میں تو بھول رہا تھا اس پوائنٹ کو۔ اس کا جواب ہے قانون ضروری ہے۔ ایک، قانون کے بغیر امن ممکن نہیں ہے، قانون کے بغیر، سختی کے بغیر قانون بن نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہلی بات تو یہ سمجھا رہی کہ سختی کے بغیر قانون بننا ممکن نہیں ہے۔ چاہے لا میں اگر سختی ہے تو وہ چلے گا، اگر لا میں سختی نہیں ہے، صرف نرمی ہی نرمی ہے، چور کوئی بات نہیں یار، تم میرے بھائی ہو، کوئی بات نہیں، جاؤ جاؤ مزے کرو، تو اگلی مرتبہ پھر چوری کرے گا۔ اچھا جی، اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، پھر کتنی سختی ہونی چاہیے جی؟ آپ بتا دیں، اور پھر اس کو آپ ثابت بھی کریں۔ چنانچہ جو سختی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، بس کبھی کبھی لگتا ہے کہ خواتین پہ کافی ریسٹرکشنز ہیں، لائک وائس کا بھی پردہ ہے، اگر کسی ملک میں 55% عورتیں ہیں تو کیا ہوگا جی؟ 55% عورتیں تو کیا ہوگا آپ بتائیں کیا ہوگا؟ دیکھیں، دو متضاد باتیں ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ خواتین پر پابندیاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں، نمبر ایک، نفس پابندی، یعنی ریسٹرکشن اٹ سیلف، ریسٹرکشن اٹ سیلف، تو آپ مان رہے ہیں کہ یہ برا نہیں ہے، یا اگر آپ ریسٹرکشن اٹ سیلف کو بھی برا مان رہے ہیں تو پھر اس کو بتائیے۔ آپ نہیں مان رہے، فار ایگزامپل آپ کسی کی ترجمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا ہے کہ پابندیاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ریشو کیسے نکالیں گے؟ یا تو اللہ نے جو قانون بنایا اس کا مد مقابل کوئی قانون ہم لے کر آ جائے۔ کسی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ خواتین پر پابندیاں زیادہ ہیں، اور دوسرا سوال بالکل اس بات سے ارریلیونٹ ہے، لیکن میں اس پہ بات کروں گا۔ ایک بہت اچھا سوال آیا ہمارے پاس، اس سے بات سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے، پابندی کسی پر زیادہ ہوتی ہے اور کسی پر کم ہوتی ہے، لیکن پابندی ہوتی ہے، جو بھی ڈسپلن قوم ہے اس پہ پابندی ہوتی ہے۔ لیکن ایک میں آپ کو ریئل ایگزامپل دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر میں کراچی سے گاڑی چلاتا ہوں اور مانسیرا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر مانسیرا سے گاڑی چلاتا ہوں، میں تیمر گرا جاتا ہوں، والد صاحب کو لے کے گیا تھا، ٹھیک ہے، پھر تیمر گرا سے میں واپس مانسیرا سے میں اسلام آباد سے بورے والا، ٹھیک ہے، بورے والا سے میں گیا ہوں سکھر، ٹھیک، سکھر سے واپس کراچی۔ اب یقین کیجئے، ایک پولیس والا ایسا نہیں ہے جس نے میری سیٹ بیلٹ چیک کی، ٹھیک ہے، ایک پولیس والا ایسا نہیں جس نے میری سیٹ بیلٹ چیک کی ہو، جس نے میرا لائسنس چیک کیا ہو، جس نے مجھے کچھ بھی چیک کیا ہو، ٹھیک ہے، میں 3000 کلومیٹر ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے میری بات؟ کیا امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ سعودی میں ایسا نہیں ہو، مجھے تو کبھی بھی نہیں لگا، ٹھیک ہے، کہ بے مہار کوئی بندہ گاڑی چلا رہا ہو، کسی نے اس کو پوچھا بھی، ٹھیک ہے، گاڑی کی ریسٹرکشنز۔
تو دیکھیے پابندی ہمارے ملک میں کم ہے، لیکن کوئی امریکن پاکستان میں رہ کے آنا پسند نہیں کرتا، لیکن پابندیاں وہاں زیادہ ہیں، لیکن پاکستانی وہاں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہاں پابندیاں زیادہ۔ اس کا مطلب ہے پابندی کا مطلب ہے کیئر۔ اگر پابندی کا مطلب کیئر سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، پابندی کا مطلب ہے خیال، پابندی کا مطلب ہے کہ یعنی دوسرے سے محبت کا اظہار۔ اگر خواتین پہ پابندیاں زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ان کی کیئر زیادہ ہے، ان کا خیال زیادہ ہے، اللہ کا ان سے اظہار محبت زیادہ ہے۔ تو پابندی کا تو یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ہر پابندی کا مطلب جیل لیں گے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ پابندی کا مطلب جیل لیں گے تو یہ انتہائی غلط ہے، اس لیے کہ عام طور پر جہاں ناشکرا پن ہوتا ہے وہاں پر انسان کی کیئر اس کے ماں باپ کیئر کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ماں باپ نے میری زندگی اجیرن کر دی، میری زندگی برباد کر دی ہے، ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ اور ایز اے پیرنٹ آپ لوگ کہیں گے کہ بچہ غلط کہہ رہا ہے، بچہ غلط سوچ رہا ہے، بچے کی سوچ غلط ہے، اس کی کمپنی غلط ہے، اس کے تھنکنگ غلط ہے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پابندی جو ہے، ریسٹرکشنز جو ہوتی ہیں وہ کسی مہذب قوم کے اوپر لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں میں اللہ دیتا ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا جیسے ہی پولیس آئے گی نا بھائی چھپ جانا، ٹھیک ہے۔ پولیس آئے گی چھپ جانا، اور کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو بس نا مجھے بتا دینا، میں خود اس کو ٹیکل کر لوں گا۔ اور میں اے بی سی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو مجھے یونیفارم دیں گے، یونیفارم یوز کرو، عورت کو یونیفارم دیا برقع۔ وہ کہیں گے کہ بھئی یہ آئی ایس اوز ہیں، ان کے مطابق تم نے کام کرنا ہے، اگر اس کے مطابق تم نے گلوز نہیں پہنے ہوئے، اس کے مطابق تم نے جو ہے وہ ٹو شوز نہیں پہنے ہوئے تو پھر اچھا نہیں، ٹھیک ہے۔ میرے ٹیچر ہیں ایبٹ کمپنی کے اندر، تو ایبٹ ایبٹ کمپنی میں انہوں نے ایک دوائی تھی، میں دوائی کا نام لینا پسند نہیں کر رہا، اس کے اندر اب پاکستان میں وہ دوائی 125 ملی لیٹر جو ہے وہ اس وقت ملتی تھی 220 روپے کی۔ یہ میں آپ کو 2011 کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا ایبٹ کمپنی کی یہ دوائی تھی، اور اس کا 60 لیٹر کا ٹینکر تھا، 60 لیٹر کا ٹینک تھا، اور یہ 60 لیٹر کا ٹینک جو ہے اس کے اوپر ایک مزدور ٹیکنیشین چڑھا ہوا تھا، اور اس ٹینک کے اوپر ظاہری بات ہے ریسٹرکشن پرتس تقریباً 14 قسم کی پرتیں اس کے اوپر تھیں، اور 60 لیٹر کے ٹینک کے اوپر وہ آدمی چڑھا ہوا تھا، اور اس نے صرف گلوز نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے رپورٹ کی تو یہ 60 لیٹر انہوں نے ضائع کر دی، صرف اس وجہ سے کہ اس نے گلوز نہیں پہنے ہوئے، حالانکہ کام سرفیس پر تھا، کام اس کے اوپر نہیں تھا۔ چنانچہ اس کمپنی کا ایک معیار ہے، حالانکہ دوائی میں ذرہ برابر تغیر نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا ہمارے معیار سے گر گئی۔ چنانچہ ریسٹرکشنز انسان کو خوبصورت بناتی، ریسٹرکشنز انسان کو اہمیت، جس طریقے سے میں صبح اٹھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں اور دبا کے ناشتہ کرتا ہوں اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیا پرائم منسٹر آف پاکستان ایسے دبا کے ناشتہ کر سکتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر آف امریکہ دبا کے؟ نہیں، پہلے اس کا ناشتے کے باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا، چیک ہوگا وہ ناشتہ، اس کے اندر ٹیسٹ کیا جائے گا، اور 50 چیزیں ہیں۔ جی سب جگہ نہیں ہوتا، اوکے سب جگہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب ہے ریسٹرکشنز انسان کی اہمیت کو بتاتی ہیں۔ ریسٹرکشنز ایسا نہیں ہے کہ فی نفسی ریسٹرکشنز غلط ہے۔ بقیہ یہ جو بات ہے جہاں 55% لیڈیز ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کا جواب دیں، جہاں 55% فیمیل ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی جگہ پر 55% میل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟
تو جو جواب اس کا ہے نا وہی جواب اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے نا ایک نظم بنایا، اللہ نے خواتین کو ایک قانون ہے دنیا کا، آ، چاہے کتنی ویکسینیشن کر لیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، فیمیل کی تعداد ہمیشہ انکریز رہے گی، فیمیل کی تعداد اللہ نے ہمیشہ انکریز رکھنی ہے، اور میل کی تعداد ہمیشہ ڈیکریز رہے گی، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اور یعنی اللہ نے ایک آٹومیشن بنایا ہے، اور آٹومیشن کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑا ہے، اور یہ ایک پھر موضوع الگ ہے۔ تو محض ہم ایزمپشن بیس یہ بات نہیں کر رہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھتے ہیں جی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اب تھوڑا ترجمہ سمجھ لیجیے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا، نَتَقْنَا، نَتَقَ، نَتَقَ کا مطلب ہے لٹکانا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا، جب ہم نے لٹکایا، الجبلہ، پہاڑ کو۔ اب دیکھیں کوئی اس کا ترجمہ زلزلے سے کیسے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، قرآن میں سورہ بقرہ میں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اوپر کر دیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، یہ ایسے تھا جیسے کوئی سائبان، جیسے کوئی چھتری، جیسے کوئی امبریلا، ٹھیک ہے جی۔ وَظَنُّوا، اور ان کو یہ یقین ہونے لگا، بعض حضرات نے ترجمہ گمان سے کیا، انہ واقع بہم، کہ یہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ جب یہ ہوا تو ہم نے ان کو کہا، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوت، قوت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِي، اور یاد کرو، نصیحت حاصل کرو، ما فی، جو کچھ اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دو باتیں ہیں، ایک بات پیچھے رہے گی، دوسری بات اس آیت کے اندر۔ دیکھیں آپ کا سوال اسی بات پہ اٹکا ہوا۔ اچھا اچھا اچھا، میں نے سمجھا آپ شاید سوال کر رہے ہیں۔ میرا دو باتیں اس کے اندر رہ گئی۔ ایک تو ایک بات چونکہ آپ کے سوال کے اندر آ گئی تھی، ایک دوسرے سوال کے اندر وہ بات آ گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ میں بتانا شروع ہو گیا۔ سمجھانا کیا چاہتے ہیں اللہ رب العزت اس واقعے سے؟ بنو اسرائیل کے ساتھ تو چلو یہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، کیا کیا بات ہے یہاں پر؟ تو دیکھو جی، بہت بہت ہی کلیئر بات ہے یہاں پر۔ اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حادثات زمان، حادثات یہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فلسطین کا حادثہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ عراق کا حادثہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ افغانستان کا حادثہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کشمیر کا حادثہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ٹھیک، یہ سب چیزیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، چنانچہ اذ نطقنا الجبل فوقهم، پہاڑ ان کے اوپر آ گیا۔ تو ہر واقعہ، ہر بڑا حادثہ قوم سے کچھ سوالات کر رہا ہوتا ہے، اور ذاتی نوعیت کا ہر چھوٹا واقعہ ذات سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے واقعات من حیث القوم آپ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، ذاتی واقعات من حیث الذات، من حیث الشخص، من حیث الانسان ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرو، تمہارے اندر یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو اپنی ذات سے دور کرو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور اس میں یہ سمجھا ہوں، یہ واقعہ سنانے کا یہ مقصد ہے، اس لیے کہ 8 واقعات سنانے کے بعد یہ 9واں اور آخری واقعہ ہے
اس واقعے میں اللہ رب العزت نے جو سمجھایا ہے وہ عجیب و غریب مضمون ہے. چنانچہ ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، آیت کو دوبارہ پڑھیں، میں اس کے اندر ذکر کروں گا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب لٹکایا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، جیسے کہ وہ سائبان ہے، وظنوا انہ واقع بہم، اور ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ یہ ہمارے اوپر گرے گا. تو خذو، اس کا مطالبہ کیا تھا؟ خذو، پکڑو. اب آپ سمجھ لیں ان سے یہ مطالبہ تھا تو ہمیں بھی یہی مطالبہ ہے. ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دی ہے، بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو. مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے. چنانچہ احکامات پہ عمل کے اندر مضبوطی ضروری ہے، اسٹرینتھ ضروری ہے. جب احکامات کے اندر اسٹرینتھ اور مضبوطی ضروری ہے تو وہ ظاہری بات ہے جتنا پکا عقیدہ ہوگا اتنا پکا عمل ہوگا. جتنے عقیدے میں کچاوٹ ہوگی اتنے عمل میں کچاوٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جب انسان احکامات پہ عمل کرتا ہے تو اس کو خود بخود نصیحت ہوتی ہے. وَاذْكُرُوا، نصیحت حاصل کرو، یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو اس کے اندر حکم ہے. جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کی قوت بڑھتی ہے. جب انسان عمل نہیں کرتا تو عمل کی قوت نہیں بڑھتی. جس سے کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کو پردہ کرنے میں جھجک ہوتی ہے. جس کو عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو پردہ کرنے میں اسٹرینتھ محسوس ہوتا ہے، مضبوطی محسوس ہوتی ہے. جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کو پردے کے بارے میں مختلف قسم کے آبجیکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو عورت کسی اپنے والدین اس کو زبردستی پردہ کروا رہے ہیں تو بھی اس کو آبجیکشن ہوگا. جب وہ دل سے پردہ کرے گی تو خود خود سیفٹی اس کو محسوس ہوگی کہ وہ خود کہے گی آئی ایم سیف ناؤ، کہ میں اس وقت محفوظ ہوں. میں پہلے محفوظ نہیں تھی، میں محفوظ ہوں تو اس وقت محفوظ ہوں. تو پردے کے اندر اس کو تسلی ہوگی. نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اب جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا عادی بنے گا تو نماز میں اس کو سکون محسوس ہوگا. اگر عادی نہیں بنے گا تو نماز میں اس کو سکون محسوس نہیں ہوگا. کسی اللہ والے سے رجوع، کسی اللہ والے سے رجوع ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اس کو اپنا فائدہ محسوس ہوگا. اگر اللہ والے سے رجوع رسمی ہے، بہانے بازی سے چلا رہا ہے، تو اس کو اسی میں سکون محسوس ہوگا. چنانچہ انسان جس چیز میں سٹرگل کرے گا اسی سٹرگل کے اندر اس کو ترقی ملے گی. اور اگر کسی چیز میں سٹرگل نہیں کرے گا تو اس کو اس میں ترقی نہیں مل سکتی. وَاذْكُرُوا مَا فِي، جیسے جیسے عمل کرتے جاؤ گے ویسے ویسے نصیحت بھی تمہیں بڑھتی جائے گی. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو. تقوی کا راستہ اسی سے ہوگا. عقیدہ کیسے مضبوط ہوگا جی؟ عقیدہ بار بار عمل سے محفوظ مضبوط ہوتا ہے. مستقلاً انسان عمل کرتا ہے تو عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، مستقلاً انسان عمل کرتا ہے تو عمل محسوس ہوتا ہے. ایک عجیب سا سوال ذہن میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ عورت سے یا مرد سے زیادہ محبت، خواجہ سرا کے متعلق کیا حکم ہے؟ عورتوں کی پابندیاں زیادہ ہے، مرد کو زیادہ عہدے ملے. دیکھیں، خواجہ سرا جو ہیں یہ سمجھ لے ایک معذور کے حکم میں ہے. جس طریقے سے ایک بندہ ٹانگ سے معذور ہے، ایک بندہ آنکھ سے معذور ہے، ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جینڈر سے معذور ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے کوئی اندھا کہے کہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھے آنکھیں نہیں دی، تو اس کا یہ کہنا، کہا جائے گا یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کسی کی اولاد معذور ہے تو وہ یہ کہ میری اولاد معذور کیوں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اور یہ ہمارے مجبور ہونے کی، مجبور محض ہونے کی علامت ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، صرف آزمائش ہونا محض کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ آواز خراب ہو رہی ہے. آئی تھنک میرے پاس تو بالکل صحیح کلیئر آ رہی ہے، اس سے بھی دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. خواجہ سرا کے بارے میں بات ہوتی ہے. خواجہ سرا ایک معذور ہے
جس طریقے سے دوسرے معذور ہوتے ہیں اس طریقے سے خواجہ سرا بھی ایک معذور ہے، تو اس کے متعلق احکامات جیسے معذور کے احکامات ہوتے ہیں ایسے اس کے متعلق بھی احکامات ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک آدمی، ایک عورت ہے، اس کو پیریڈ ٹائم اس کا بڑھ گیا، اب کیا اس کا کوئی قصور تھا پیریڈ ٹائم بڑھا؟ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو آزمائش کا کوئی ایسا نہیں کہ ایک سرا ہوتا ہے ہم نے وہی پکڑنا ہے۔ اچھا جی، عورتوں پر پابندی زیادہ ہے اور مردوں کو عہدے ملے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں پر پابندی زیادہ ہے اور مردوں کو عہدے ملے ہوئے، تو یہ دونوں باتیں تھوڑی دیر کے لیے الگ الگ کریں۔ تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ ایسا نہیں کہ میں کسی بات پہ آپ کو کنونس کر رہا ہوں۔ عورتوں پر پابندی زیادہ ہے، ٹھیک، ان دونوں باتوں کو الگ کریں، ٹھیک ہے۔ مردوں کو عہدے ملے ہوئے۔ اب دیکھیے بات سمجھے میری، کہ جہاں مردوں کو عہدے ملے ہوتے ہیں کیا وہاں پر خواتین اس عہدے کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے؟ بھی بتائیں، آواز آ رہی ہے؟ بتائیے، آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ کیوں ہو رہی ہے؟ میرے پاس انٹرنیٹ ایشو نہیں ہے، تو میں اپنے ساتھ جو ٹیب کے اوپر بھی چلا رہا ہوں اور آئی پیڈ پہ بھی چلا رہا ہوں، اور آئی پیڈ پہ کیوں کٹ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے؟ میں نے مائک ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کیا ہے۔ دیکھیں، سوال بہت اچھا ہے، اس کو سمجھیں ذرا۔ جی، جزاک اللہ۔ خیر، پھر آپ اس کی ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا، سبق ہم ختم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جن خواتین پہ پابندیاں ہیں آ، ان ان کی کیٹیگری الگ ہے۔ جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں ان کی کیٹیگری الگ ہے۔ جن کے اوپر پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، پابندیوں کو فالو کرنے کے بعد وہ خواتین ایسے مرد پیدا کرتی ہیں، ایسے مردوں کی رہنمائی کرتی ہیں جن کو یہ عہدے ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اصل تو یہ ہے جو پابندیوں کو فالو کرتے ہیں، عہدے والے ان کی نیچے آتے ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ تو اور جہاں عہدوں کی بات ہوتی ہے وہاں پر خواتین مستقلاً مد مقابل ہوتی ہیں، کیونکہ عہدے کا ملنا خالصتاً ایک دنیاوی چیز ہے اور پابندی ملنا خالصتاً ایک دینی چیز ہے۔ جب دینی چیز ہے اور دنیاوی چیز ہے تو آپس میں کمپیریزن نہیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ یہ کہیں گے کہ اسلام میں بھی مرد کو عہدہ دیا، تو اسلام نے مرد کو جو عہدہ دیا عورت کو اس کا مد مقابل والا عہدہ دیا، اور مد مقابل والا عہدہ اس حساب سے دیا ہے کہ مد مقابل والا عہدہ اس حساب سے ہے جیسے گاڑی کا یہ ٹائر ہے تو دوسرا ٹائر بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک دایاں اور ایک بایاں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آگے والا ایک پیچھے والا۔ تو یہ جو عہدے دیے ہوئے ہیں یہ سیٹلمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اب یہ ٹائر ایک دوسرے کا مد مقابل تو ہوتا ہے لیکن مقابلہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ معاون ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، یہ اس ہفتے کو میں نے بیان کیا ہے، اس بیان کو آپ لازمی سن لیں، اس میں بہت سی چیزیں میں نے کلیئر کی ہیں، اور لازمن وہ بیان سنیں اور مکمل سنیے گا، وقت نکال کے سنیے گا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ مرد اور عورت کبھی بھی ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں رہے۔ مغربی تعلیم کی بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ان خوبیوں میں سے ایک خامی یہ ہے کہ اس نے مرد کو عورت کے مد مقابل بنا دیا، کمپیٹیٹر بنا دیا، حالانکہ مرد عورت کی کمپیٹیٹر نہیں ہے، کمپینین ہے۔ مرد عورت کا مد مقابل نہیں ہے،
عورت مرد کی مد مقابل نہیں ہے، مرد عورت کا معاون ہے اور عورت مرد کی معاون ہے، لیکن اس وقت جب وہ ایک رشتے میں آ جائے، بغیر کسی رشتے کے وہ نہ ایک دوسرے کے معاون بن سکتے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کے مددگار۔ جی فلاں نے تمہاری بڑی مدد کی ہے، فلاں نے ایسی کی ہے، ویسے کی ہے، اسی فلاں کی جگہ پر کسی اور کو رکھیے اور پھر دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کہانیاں بن رہی ہیں۔ 2 یا 3 دن سے میں رات کو سو نہیں پا رہا ہوں کہ میرے پاس اس طرح کے حالات آ رہے ہیں کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ واقعات سن سن کے میرے جیسے لوگ ڈھیٹ ہو چکے تھے، جیسے ایک ڈاکٹر ہے نا وہ ڈھیٹ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کچھ واقعات آج بھی ایسے آتے ہیں جو مجھے رلا دیتے ہیں۔ یا اللہ، اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ میں ایک طرفہ بات سن کے آپ جو مجھ سے تعلق میں خواتین ہیں، آپ ان سے پوچھیں، اگر کوئی ایسی بات کرتے میں سیدھا سیدھا سنا دوں، میں ایسے لمبی لمبی نہیں چھوڑو، کوئی اتنا ظالم نہیں ہوتا، میں ایسی باتیں کنسیڈر نہیں کرتا ہوں، لیکن اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اس چیزوں کو بھی دیکھیں، چیزوں کو سمجھیں، پڑھیں اور کمپیریٹیولی پڑھیں کہ اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا، اس کے مخالف نظریہ کیا ہے، آپ اس کے اوپر بات کیجئے، اب اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے سوال کریں، مجھ سے جواب مانگیں، آپ کا اطمینان نہیں ہو رہا پھر بھی مانگیں، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس سے قرآن کی بصیرت ہے۔ میں نے تو کافی تیاری کی تھی، بس ایک آیت آج ہم نے پڑھی ہے، لیکن اس آیت کے اندر بڑا اہم مضمون ہے۔ بنو اسرائیل کے واقعات کا یہاں تکمیل ہو رہی ہے، آیت نمبر 171 تک بنو اسرائیل کے واقعات مکمل ہوئے۔ اس کے بعد دیگر واقعات، کچھ انفرادی واقعات آگے آئیں گے، اس کے اندر بڑی اہم بات ہے، اور کچھ ایسی چیز آئے گی جس کو اگلی جو آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور یہاں سے بات جو چل رہی ہے بڑی مزیدار بات چل رہی ہے، اور قرآن مجید نے جن جن چیزوں کو کھولا ہے وہ آپ یقین رکھیں کہ یہ ہمارے سامنے ایسی عجیب و غریب کہانیاں قرآن پیش کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، یار ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مزے کی بات یہ کہ السلام علیکم، ہمارا سبق مکمل ہوا اور بات ہماری یہاں تک مکمل ہو گئی۔ انٹرنیٹ نے پھر ایشو کیا ہے جس کی وجہ سے بس میں آخری کلمات کہہ رہا تھا اور بات میری مکمل ہو چکی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد چند باتیں مجھے